آپ سے میرے سے مدینہ کوسوں دور ہے، ہزاروں دور ہے، اپنی مرضی سے آ نہیں سکتے، اپنی مرضی سے جا نہیں سکتے، کتنے مراحل سے گزرنا پڑے گا، تب جا کے نصیب میں ہوگا، بلاوا آ جائے گا۔ جب بلاوا آ گیا تو بڑی مشکل سے 8 دن کے لیے قیام کی اجازت دی جائے گی۔ میرے عزیزو تو 8 دن مدینے میں ہو کے آئے، کہتا ہے میں بخشا گیا۔ جو نانے کی گودی میں کھیلے، جو نانے کے کندھوں پہ سوار ہوئے، جنہوں نے اماں فاطمہ کی گود میں قرآن کی لوریاں لی، حضرت علی کی انگلی پکڑ کے چلے ہوں گے، نانے کملی والے کے خطبے کے دوران منبر پر آ کر نانے کی جولی میں بیٹھ گئے ہوں گے۔ میرے عزیزو اگر 8 دن مدینے میں رہنے میں تجھے مجھے جنت مل سکتی ہے، جو 7 سال نبی کی گود میں لوریاں لیتا رہا، پیغمبر کی زبان کو چوستا رہا، بتاؤ ان کے بارے میں تیرا میرا کیا خیال ہے؟ اگر خدا کے گھر میں اذان کو سن کر آئے بغیر گزارا ہو جاتا ہے تو میرے عزیزو اونو محمد کو، علی اکبر کو، علی اصغر کو، دودھ پیتے کو، انگوٹھا چوستے کو کربلا کے میدان میں چھری کے نیچے ذبح کروانے کی ضرورت کیا تھی؟ مکہ پاک میں اپنے حجرے مبارک میں بیٹھے، اچانک شور و غوغے کی آواز آئی، اچانک چیخو پکار کی آواز آئی، ہٹو بچوں کے نعرے لگنے لگے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا اپنے دروازے پر، اپنے بوئے پر، اپنے مین گیٹ پر آئے، دیکھتے کیا ہے؟ امیہ نے بلال کو ہاتھ پار باندھ کے پیروں سے پکڑ رکھا ہے، اور مکے کے نوجوان کو، 11-12 سال کے نوجوانوں کو بلال کے سینے پہ چھلانگے مروا رہا ہے۔ اللہ اکبر! نوجوان بچے شریر تالیاں بجا کے چھلانگے مارتے ہیں، بلال کی دائیں بائیں پسلیوں سے ٹک ٹک ٹوٹنے کی آواز آتی ہے۔ واہ بلال، تیرے ایمان کی استقامت کے کیا کہنے، اللہ اللہ کے نعرے، احد احد کے نعرے لگا رہا ہے۔ کسی نے کہہ دیا بلال ذرا سنبھل جا، کالی کملی والا تجھے دیکھ رہا ہے۔ سیدنا بلال نے اپنی آستینوں سے، اپنی کلائیوں سے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا ہوگا، اور کائنات کے پیارے نبی کی طرف دیکھا ہوگا، کہا ہوگا کملی والے کیا بات ہے، کیوں آپ باہر تشریف لے آئے؟ جاؤ اندر پہ جا کے کھٹڑے پہ، چرپائی پہ بیٹھ جاؤ، مصلے پہ بیٹھ جاؤ، جاؤ ناشتہ پانی کرو، میری فکر نہ کرو۔ کملی والے وعدہ کرتا ہوں جب تک تیرے بلال کے جسم میں جان نہیں، اللہ کے دین پر کوئی آنچ نہیں آنے دے گا۔ لاپرواہی ذرا سوچ سمجھ کے کرنا، زندگی کے اندر کوتاہیاں سوچ سمجھ کے کرنا۔ رب کعبہ کی قسم، جس کی ناک موٹی، ہونٹ چپٹے، رنگ کالا ہے، بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہونے والے بلال کا تجھے مجھے سامنا کرنا پڑے گا۔ ہائے میری بدنصیبی، میں کن حضرات کے سامنے امام الانبیاء کی مبارک زندگی رکھ رہا ہوں۔ میرے عزیزو عشاء کی سنتیں بھاگ جاتے ہیں چھوڑ کر، عصر کی سنتیں نہیں پڑھتے، فطروں کے بعد نفل نہیں پڑھتے۔ مولوی صاحب نے مسئلہ بتا دیا، پڑھ لو ثواب ہے، نہ پڑھو تو گناہ کوئی نہیں۔ میرے عزیزو اگر سنت اتنی سستی ہوتی، نبی کا طریقہ اتنا سستا ہوتا، صدیق کو ٹاٹ کا لباس پہننا نہ پڑتا، عمر فاروق کو قرآن سناتے ہوئے شہادت کا جام نہ نوشنا کرنا نہ پڑتا، حضرت عثمان ذوالنورین کو 40 دن تک بھوکا پیاسا رہنا نہ پڑتا، حضرت علی کو نماز کے دوران شہید ہونا نہ پڑتا، حضرت حسن کو 11 مرتبہ زہر کھانا نہ پڑتا، 4 مرتبہ زہر کھانا نہ پڑتا، حسین کو کربلا کے میدان میں اپنے کنبے کو لا کر کربلا کی مٹی کو خون میں رنگین کروانا نہ پڑتا۔ اگر میرے عزیزو جنت سنتوں کو چھوڑنے سے مل جاتی ہے تو آج آپ سے سوال کر کے جا رہا ہوں، بتاؤ حسین کو اپنا خاندان کربلا میں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ سوچو تو صحیح۔ جس نبی کے طریقے کو اللہ زمین آسمان سے زیادہ اہمیت دے، تیرے میرے نزدیک یہ کس نے بتا دیا؟ پڑھ لو ثواب ہے، نہ پڑھو تو گناہ کوئی نہیں۔ یہ تو مسافروں کے لیے ہے، یہ تو بیماروں کے لیے ہے، یہ تو دوسری جگہ سفر کر کے جانے والوں کے لیے ہے۔ اور جس کا گھر مسجد کے سامنے ہے، اذان کی حی علی الصلاۃ سے لے کر الصلاۃ خیر من النوم تک کی آواز آتی ہے، خبردار سنت مؤکدہ خیر مؤکدہ سے چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، کس نبی کی سنت چھوڑتے ہو، کس نبی کے طریقے کو ہلکا لیتے ہو؟ بیٹھنے میں، اٹھنے میں، کھانے میں، پینے میں، جاگنے میں
سونے میں رونے میں کس نبی کی زندگی سے منہ موڑتے ہو انحراف کرتے ہو؟ قیامت کا دن ہوگا، جنتی جنت کی طرف جائیں گے، جہنمی جہنم کی طرف جائیں گے۔ ایک جہنمی کو جہنم کی طرف جاتا دیکھ کر جناب آدم علیہ السلام امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آواز دیں گے اور کہیں گے یا ابن صالح، یا اخی صالح، اور میرے بھائیو میرے بیٹے ادھر آ۔ حضور فرمائیں گے بابا آدم ابو بتا کیا بات ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت آدم علیہ السلام اس جہنمی کی طرف اشارہ کریں گے اور کہیں گے یہ تیرا کلمہ خواہ امتی ہو کے جہنم میں جا رہا ہے۔ کہہ دیتے مجھے کیا ضرورت ہے، دفعہ مارو جانے دو، میں نے کوئی ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے سب کا؟ میرا کام تو پانی، میرا کام تو سمجھانا تھا، دفعہ کرو جانے دو۔ ماں سے زیادہ پیار کرنے والا، اولاد سے زیادہ پیار کرنے والا، بیوی بچوں سے زیادہ پیار کرنے والا، درگزر کرنے والا، پیار محبت کا مظاہرہ کرنے والا اس وقت سارے کام چھوڑ دیں گے، پروردگار عالم کے دربار میں عرض کریں گے الہی اس کے گناہوں کو نہ دیکھ، میں محمد کی آنکھوں میں آنسو دیکھ لے۔ ما یبدل القول، میرا نبی جو کہہ دیتے وہ ہوتا ہے، تبدیل نہیں کرتے، پہلے سفارش کرتے منظور کر لیتے۔ میرا حبیب اب تو فیصلہ ہو گیا، الہ العالمین میں اس کے لیے جنت نہیں مانگ رہا، میں اس کے لیے معافی نہیں مانگ رہا، پروردگار عالم تیرے دربار میں صرف اتنی درخواست ہے الہی اسے میزان عدل پہ لے آ، جب نامہ اعمال تولا جاتا ہے ایک مرتبہ دوبارہ لے جا اور میرے کہنے پہ اس کے اعمال کا ایک مرتبہ وزن کر دے۔ میرا حبیب کیا میرے پر بھروسہ اعتماد کوئی نہیں؟ کیا میں خلط مل کر سکتا ہوں؟ کیا تول میں کمی کر سکتا ہوں؟ یا اللہ ولیکن لیطمئن قلبی، جو میرے باپ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے دل کو، میرے کلیجے کو قرار آ جائے، اللہ جی آپ ایک مرتبہ اس کے اعمال کو دوبارہ تول دیجئے، آپ اس کی نیکیوں کو دوبارہ تول دیجئے۔ اللہ فرمائیں گے فرشتو میں نے اپنے حبیبے کی، میں نے اپنے حبیب کی زمین پہ نہیں موڑی، عرش بری پہ کیسے موڑوں گا؟ جاؤ جاؤ میزان عدل کے پاس لے جاؤ، اس کی نیکیاں تو لو، ایک پلڑے میں گناہ رکھ دو، دوسرے پلڑے کے اندر اللہ اکبر اس کی نیکیاں رکھ دو۔ جب میرے عزیزوں نیکیوں والے پلڑے میں نیکی، دوبارہ بدی والے پلڑے میں بدی رکھی جائے گی تو پھر دوبارہ دھڑام سے نیکیوں والا پلڑا اونچا ہو جائے گا، نیکیوں والا پلڑا اور برائیوں والا بھاری ہو جائے گا، زمین پہ گر جائے گا۔ حضور کی طرف دیکھ کے کہا تھا، کہے گا کیا پڑی تھی دوبارہ اعمال تلوانے کی؟ میں تو پہلے جہنمی، اب تو فرشتے اور میری لتر پریٹ کر کے لے کے جائیں گے۔ رحمت دو عالم مسکرائیں گے، اپنے کھسے میں ہاتھ ڈالیں گے، اپنی جیب میں ہاتھ ڈالیں گے، ایک پرچی سی باہر نکال کر یوں کر کے نیکیوں والے پلڑے کی طرف پھینک دیں گے۔ جیسے ہی وہ پرچی نیکیوں والے پلڑے میں گرے گی، گناہوں والا پلڑا ہلکا، نیکیوں والا بھاری ہو جائے گا، پھدکتا پھرے گا، کہے گا امی کام نہیں آئی، آج ابو کام نہیں آئے، رشتہ دار، خاندان، قوم، قبیلے کام نہیں آئے۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ آج کوئی کام ہی نہیں آیا، یہ کیا پرچی تھی؟ جس لیلا سے رات کو پیکج لگا کے 6 گھنٹے بات کی، جس کے اشارے پر میں نے ماں باپ کو چھوڑ دیا، آج وہ بھی میرے کام نہیں آئی۔ وہ 10 بچوں کی ماں کھڑی ہے جو کہہ رہی تھی تیرے بغیر میرا جینا مرنا کوئی نہیں، آج وہ میرے چہرے کو دیکھ کر میرے پہ تھوکنے کو لیے تیار کوئی نہیں۔ آج کوئی کام نہیں آیا، یہ کون ہے؟ حضور مسکرائیں گے، پہچانتا نہیں کون ہوں، پہچانتا نہیں کون ہوں؟ میں وہی نبی ہوں دنیا جسے کہا کرتی تھی الف کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا، با کہنے لگا بے سہاروں کا سہارا آ گیا، تا کہنے لگا تاجدار انبیاء آ گیا، سا کہنے لگا ثاقب سما آ گیا، جیم کہنے لگا جہالت کا دور کرنے والا آ گیا، ہا کہنے لگا حبیب خدا آ گیا، خا کہنے لگا خیر الورا آ گیا، دال کہنے لگا دکھوں کا مٹانے والا آ گیا، زال کہنے لگا ذخیرہ کائنات آ گیا، را کہنے لگا رحمت للعالمین آ گیا، زا کہنے لگا زمین و آسمان کا محور پہ کر آ گیا، سین کہنے لگا سرور کونین آ گیا، شین کہنے لگا شاہد و جہان آ گیا، سعد کہنے لگا صادق الامین آ گیا،
ذا کہنے لگا ضامین جنت آ گیا، تو کہنے لگا طٰہٰ کی سیرت والا آ گیا، ذا کہنے لگا ظلمتوں کا مٹانے والا آ گیا، عین کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بتلانے والا آ گیا، غین کہنے لگا غلاموں کو آزادی دلوانے والا آ گیا، فا کہنے لگا فخر تمنا کائنات آ گیا، قاف کہنے لگا قاسم کوثر آ گیا، کاف کہنے لگا کائنات کا محور پیکر آ گیا، لام کہنے لگا لطف و عنایت کا پیکر آ گیا، میم کہنے لگا مزمل مدثر کی چادر والا آ گیا، نون کہنے لگا نورانی زلفوں والا آ گیا، واو کہنے لگا وجہ تخلیق کے کائنات آ گیا، ہاں کہنے لگا ہدایت و رشد کا منبع آ گیا، یا کہنے لگا یثرب کو یعنی مدینہ منورہ کو قیامت تک کے لیے رحمتوں کا مرکز بنانے والا آ گیا۔ یہ وہی ہیں جسے دیکھ کے دنیا کہتی تھی ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش بری ہے، ہر ایک کو میسر ہے کہاں اس در کی دربانی، ہر ایک کو میسر ہے کہاں اس در کی غلامی، جس در کا تو دربان بھی جبرائیل امی ہے۔ کون ہے؟ کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ۔ آپ نے ایک مرتبہ پڑھا، دو مرتبہ پڑھا، تین مرتبہ پڑھا، چار مرتبہ، جب سے نماز ختم ہوئی جلسے کی کاروائی کا پروگرام کی کاروائی کا آغاز ہوا، اس وقت سے لے کر میں نہیں جانوں آپ نے کتنی مرتبہ پڑھا، لیکن پڑھا ضرور ہے۔ میرے عزیزو، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اسے فرمائیں گے تو نہیں پہچانتا کدی ہو کون، آج اتنے مشفق بن کے اتنے پیارے بن کے میرا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہو گئے، اور یہ کیا چیز تھی جو اتنا سا پرزہ یوں کر کے پھینکا تھا۔ اللہ کے نبی فرمائیں گے تجھے یاد ہے نا 14 اگست کی شام کو عشاء کی نماز کے بعد مولانا شفیق الرحمان صاحب کشمیری دعوت فیوزوم کی دعوت پر ایک فقیر عبدالحنان آیا تھا، اس نے گفتگو کرتے وقت میرے پر درود پاک پڑھوایا تھا، صلی اللہ علیہ وسلم تو نے کہا تھا جب تیرے منہ سے نکلا فرشتہ یہ درود پاک لے کے میرے روزے پہ پہنچ گیا، میں نے قبول بھی فرما لیا، جواب میں سلام بھی دے دیا۔ میرا امتی آج تیرے نمازوں کا سجدہ کام نہ آیا، وہ 14 اگست والے دن جو درود پڑھا تھا آج وہ تیرے کام آ گیا۔ اسی لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، بزرگوں، علامہ محمد علوسی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے او لوگوں میں سفر پہ جا رہا تھا، راستے میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، کہنے لگے میرے عزیزوں میں نماز کا وقت ہو گیا، میں کنویں کے پاس گیا، رسی کوئی نہیں، ڈول کوئی نہیں، میں نے یوں کر کے اوپر جھانک کے دیکھا، گاؤں دیہات میں چھوٹے چھوٹے مکان، کچی کچی چھتیں ہوا کرتی ہے، ایک چھت کے اوپر ایک بچی کھڑی تھی اور مجھے یوں غور سے دیکھ رہی تھی۔ علامہ فرمانے لگے میں نے اس بچی سے کہہ دیا او میری دھی رانی، تجھے پتہ نہیں بابے کی نماز جا رہی ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، جلدی کر اپنے گھر سے کوئی برتن لے آ، اپنے گھر سے کوئی دوپٹہ لے آ۔ کہنے لگی چاچا ابا بتا کیا کرے گا؟ میں نے کہا بیٹی میں کنویں سے پانی کھینچوں گا، ڈول ڈالوں گا، رسی نکالوں گا، رسی باندھ کے پانی کھینچوں گا۔ کہنے لگی واہ بابا تیری نمازوں کا کیا فائدہ، تیری پاکیزگی کا کیا فائدہ، تیرے روزوں کا تہجد کے وقت سجدے میں رونے کا کیا فائدہ، تیرا رونا ایک کنویں سے پانی کا ڈول نہیں لگوا سکتا۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگے میں حیران ہو کے دیکھنے لگا، اور میں نے کہا بچی کیا بات کر رہی ہے؟ کہا آجا میدان میں، یا تو اپنے سجدوں کے ذریعے پانی نکلوا یا میں پانی نکالتے ہو۔ علامہ کہتے ہیں میں نے کہا تو کیسے پانی نکال لے گی؟ کہا سیڑھیوں سے نیچے نہ اتری، چھلانگ نہیں ماری، سر پہ دوپٹہ نہیں لیا، وضو بھی کوئی نہ کیا، پانی کا ڈول برتن نہیں لے کے آئی، بلکہ چھت کے اوپر سے کھڑے ہو کر کنارے پہ یوں کر کے آگے منہ کر دیا اور کنویں کی طرف دھیان کر کے بسم اللہ پڑھ کے تھوک دیا۔ علامہ کہنے لگے میں اس یہ بات سوچتا رہا کہ تھوک اس کا زمین پہ جاتا ہے کہ پانی اوپر آتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم مجھے یقین ہو گیا، ادھر تھوکو تھوک کنویں کی گہرائی میں گرا، پانی ٹھاٹے مارتا اوپر آ گیا۔ میں نے جلدی سے وضو کیا، نماز پڑھنے کے بعد پھر میں اپنے کام میں لگا۔ میں نے دیکھا وہ بچی اللہ اکبر دائیں بائیں چھت کے ارد گرد چکر لگا رہی ہے۔ میں نے کہا بیٹی ذرا ادھر کہا۔ کہنے لگی بابا جا اب تو یہ
پوچھے گا یہ کیا ہوا، یہ پوچھے گا یہ تھوک سے کیا ہوا، بابا جا اپنا کام کر، مجھے اپنا کام کرنے دے، تو میرے کام میں خلل نہ ڈال، میں تیرے کام میں خلل نہیں ڈالوں گی۔ وہ کہنے لگے اللہ کا تجھے واسطہ، بتا دے تیرے پیروں کو ہاتھ ہے، میری بچی تو بتائے گی، تیرے ذریعے آنے والی بچیوں کو بتلاؤں گا، دنیا کی ان عورتوں کو پیغام دوں گا جنہوں نے میری مرضی میرے جسم کا نعرہ لگا کر اللہ جل شانہ کو ناراض کر رکھا ہے، مدینے میں روزے کے دروازے کو بند کر رکھا ہے، مسلمانوں کے طواف والی جگہ کو بند کر رکھا ہے۔ اللہ غنی، میرے عزیزو بچی بولی، کہنے لگی ہوں تو میں بچی عقل کی کچی، عمر میری اتنی نہیں جت میں نماز فرض ہو جائے، روزہ فرض ہو جائے، لیکن ایک عمل میرے پاس ہے، رات کو جب عشاء کی نماز پڑھ لیتی ہوں، میری اماں مجھے نماز پڑھاتی ہے، نیند میری آنکھ میں آ کے انگڑائیاں ڈالنے لگتی ہے، اٹکھیلیاں کرنے لگتی ہے، میری اماں میرے سر پہ دوپٹہ اڑا کر ہاتھ میں تسبیح پکڑا کر مصلی پر مجھے اپنے پاس بٹھاتی ہے، اللہ کی عزت کی قسم اس وقت میں بستر پر جا کر اپنی کمر نہیں لگاتی جس وقت تک میں حسین کے نانا پر 1000 مرتبہ درود شریف نہ پڑھ لو۔ اللہ 1000 مرتبہ، یہاں تو تبلیغ والوں کا اللہ بھلا کرے 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام کوئی نہیں پڑھا جاتا۔ مولوی جی کا جی ایک جگہ آنکھ میں ٹکا چل رہا ہے، دعا کرو اماں ابا مان جائیں، مولوی صاحب کہہ دے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے تو نے سورہ اذا جاء نصر اللہ 1000 مرتبہ پڑھنے کا، تو بڑا آسان ہے جی، انشاءاللہ پڑھ لوں گا۔ خبردار، زندگی کی کامیابی میں قدم اٹھانے کے لیے خدا کے واسطے ماں باپ کے مشورے کے بغیر قدم نہ اٹھانا، اپنی زندگی کا جیون ساتھی تلاش کرنے کے لیے اپنے ماں باپ کا مشورہ لیے بغیر ہاتھ نہ بڑھانا۔ میرے عزیزو، اگر ماں باپ کو رلا کر اپنی زندگی کا جیون ساتھی تلاش کرو گے تمہیں حسن و جمال کا مزہ تو آ جائے گا، لیکن میرے عزیزو ترسو گے موت کے وقت، تجھے تیرے خاندان میں بیوی سمیت تجھے پانی کا گھونٹ پلانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ اپنی گاڑی کا ایک پہیہ بڑھانے کے لیے میرے عزیزو خدا کے واسطے حسن و نکھار کا محتاج نہ بننا، بیوٹی پارلر کا سہارا نہ لینا، رنگورا کرنے والی کریموں کا سہارا نہ لینا، اپنی زندگی کے اندر ازواجی زندگی میں نکھار پیدا کرنے کے لیے تلاش کرنا سیرت کو، تلاش کرنا تقوی کو، تلاش کرنا حیا کو، تلاش کرنا پاکیزگی کو۔ جہاں اپنا رشتہ کرو اپنی امی سے پوچھو، اپنی بہنوں سے پوچھو، اپنے ابا جان سے پوچھو کہ میرے بھائی میری بہنوں میرا رشتہ آپ نے کہاں تلاش کیا؟ اللہ اکبر، کہیں گے 4 بھائی دبئی میں ہے، 1 بھائی بیلجیم کینیڈا امریکہ میں ہے۔ اللہ اکبر، باہر کی کمائی آئے گی، ڈالر پاؤنڈ آئے گا، آنکھیں بند کر کے ہاں نہ کر دیو، بلکہ یوں پوچھو اماں نمازی ہے کہ نہیں، پہلے بہنیں کتنی بھی آئی ہوئی ہیں، ان کے شوربا سرائے داڑھی والے ہیں کہ نہیں، پوچھو وہ بچیاں قرآن پڑھنے والی اولاد کی تربیت کرنے والی ہیں کہ نہیں، میری سالیاں جو بنے گی ان کے بچے اسکول پڑھنے کے مدرسے میں پڑھنے ہیں۔ اگر ہر جگہ تجھے نانا ریڈ لائن نظر آئے تحصیل دولت پر تھوک دینا، رب کعبہ کی قسم ہے نسبتیں آسمانوں پہ ہوتی ہیں، جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں، تو اپنی باغ زوڑ زندگی کی اللہ کے ہاتھ میں دے دینا، تو اللہ کو رو کے دکھا دینا، اللہ وقت کی رابعہ بصریہ کو دلہن بنا کے تیرے بستر پہ لا کے بٹھائے گا۔